مرزا کو شرم آنی چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر خود تو حضرت معاویہ کی بیعت کریں، ان کے بیٹے کی بیعت کریں، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت معاویہ نے میرے باپ کی توہین کی، اور مرزا چوہے کو جیلہ میں بیٹھ کے پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ نے فاروق اعظم کی توہین کی، اور ابن عمر کو سامنے سمجھ نہیں آئی۔ پھر یہی ابن عمر فرماتے ہیں یہ علی صحابہ میں اور تاریخ اسلام زابی میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ جیسا قابل حکومت کے اور قابل نظام چلانے کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ حضرت معاویہ جیسا مدبر اور حکومت چلانے والا بعد رسول اللہ کے بعد نہیں دیکھا۔ اسی میں آگے وہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر عمر، تو فرماتے ہیں ابو بکر عمر مرتبہ اور مقام میں بہت افضل تھے اور شان اور مرتبہ میں بہت افضل تھے، لیکن جو سیادت ہے اور قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور سیادت والی، تو وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو اللہ نے وہ دی تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ تو تعریفیں کر رہے ہیں حضرت معاویہ کی، اور یہ دشمنی بنا رہا ہے ابن عمر کی اور حضرت معاویہ، اور حضرت عمر کی اور حضرت معاویہ کی، یہ ان کی دشمنی ثابت کر رہا ہے، اور جو خود باب واقعہ میں موجود ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذرا میں سننا، یہ ہے سیر اعلام النبلاء، جہاں ایک بات سنانا ضروری ہے، اور اس کی جو میں پیش کر رہا ہوں سند بالکل صحیح ہے۔ نیچے لکھا ہے سیر کی رجالہ ثقات، فرماتے ہیں کہ مسلم خولانی و اناس الی معاویہ، جاء ابو مسلم خولانی اور کچھ لوگ حضرت معاویہ کے پاس آئے، وقالوا تنازع علیا ام انت مثلہ، حضرت معاویہ سے کہا کہ تو حضرت علی کے ساتھ منازعت کر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، کیا تو حضرت علی جیسا ہے؟ سوال سمجھے؟ ام انت مثلہ، کیا تو حضرت علی جیسا ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں فقال لا واللہ، حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، میں حضرت علی جیسا نہیں ہوں۔ اب کتنی صاف بات ہے، لا واللہ انی لعالم انہ افضل منی، مجھے خوب معلوم ہے کہ علی مجھ سے افضل ہے، واحق بالامر منی، اور علی مجھ سے خلافت کے زیادہ لائق ہے، احق بالامر۔ اب جو علی کو باوجود حضرت علی کے ساتھ اختلاف کے اپنے آپ کو احق بالامر کہہ رہے ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم کا تقابل کریں گے؟ حضرت معاویہ یہ ہے نا دیانت، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے دل کبھی نہیں لڑے، رحماء بینہم، اختلاف ہوا ہے، اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کل بتایا حضرت موسیٰ ہارون کا ہو گیا ہے، لیکن صحابہ کے جو دل کی شہادت ہے وہ قرآن دیتا ہے اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اللہ بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، اور رحماء بینہم، مرزے جیسے ہزاروں بے دین آدمی اگر ان صحابہ کے دل لڑانے کی کوشش کرے تو ان کا نہ باپ ثابت کر سکتا ہے نہ کوئی ان کا کوئی اور ثابت کر سکتا ہے۔ تو اب ذرا یہ سننا لفظ، اور مرزا سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کا وضو برقرار رہے تو یہ لفظ غور سے سنو۔ مرزے کو یہ بھی شکوہ ہے کہ مدارس میں کام بڑے غلط ہوتی ہیں، یہ ویسے شکوہ بجائے کیونکہ وہ جن مدرسوں میں گیا ہے تو ان مدارس میں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ یہ بھی بار بار کہتے ہیں مدارس میں مولوی کا نام ہے تو ڈر جاتا ہے، تو لگتا ہے جس مدرسے میں گیا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تو اگر مرزا ہمیں بتا دے تو انشاءاللہ ہم اس پہ کیس بھی کروا دیں گے۔ ہاں تو مرزے کی اس طرح تو ہم خیر خواہ ہیں، اب مرزے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو تو یا پھر وہ زیادتی برداشت کر کے اب ہاں کام پکا ہو چکا ہے۔ تو انت تنازع علیا،
اس کی عادتیں تو وہی لگتی ہیں، باقی کوئی ایسے مدرسے میں جا رہا ہے۔ ہاں بھائی، تنازع علی ام انت مثلہ، تو حضرت علی سے اختلاف کرتا ہے، کیا تو حضرت علی کی مثل ہے؟ فقال لا واللہ، فرمایا اللہ کی قسم، حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں کہاں علی کہاں، میں علی جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ انی لأعلم انہ افضل منی واحق بالامر منی، اور مجھے معلوم ہے، خوب جانتا ہوں کہ حضرت علی شان مرتبہ مقام میں مجھ سے بہت افضل ہیں، اور خلافت کے معاملہ میں احق بالامر منی، حضرت علی زیادہ حقدار ہیں۔ ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل مظلوما، حضرت عثمان شہید ہو گئے مظلوما، ہاں، وانا، اور میں ابن امہ ہی، اس کے چچا کا بیٹا ہوں، بطالب بدمہ ہی، اور میں مطالبہ کرنے والا ہوں حضرت عثمان کے خون کا۔ اور پس جاؤ حضرت علی کے پاس، فقولوا لہو، حضرت علی کو کہہ دو، فلیدفع الی قتلۃ عثمان، حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں یہ میرے حوالے کر دے، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ قاتل میرے حوالے کر دے اور میں ان کو تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں گا، حضرت علی کی بیعت مان لوں گا، خلیفہ خلافت تسلیم کر لوں گا۔ وہ آئے حضرت علی کے پاس، فکلموہ، انہوں نے حضرت علی سے کلام کیا اور بتایا کہ حضرت معاویہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت علی نے وہ جو قصاص وہ قاتل تھے وہ حضرت معاویہ کے حوالے نہیں کیے۔ کچھ سمجھ آئی جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا۔ تو اب یہاں خود جب موجود ہے تو مرزا کا یہ کہنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نانو احق بہ منہ ومن ابی، تو فی ھذا الامر سے مراد خلافت لے رہا ہے مرزا، اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی احق بالامر، ان کا حق زیادہ ہے، اور مجھے تو صرف یہ ہے کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے، ان کے قاتل میرے حوالے کریں، میں حضرت علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار۔ اس سے اوپر کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمجھ گئے میری بات؟ تو اب یہ سیر اعلام النبلاء، اس میں امام ذہبی ہے، اس کو اب یہ بھی ایک عادت بن چکی ہے ان کی کہ اس قسم کا کوئی حوالہ ہے تو کہ نہیں ناصبی ہے، یہ تیرا پاپا ذہبی ہے، اور امام ذہبی سے ذرا ہٹ کے دکھا پھر ہم تجھے کیا کہتے ہیں۔ ابھی تو محدث اعظم پاکستان، اس کے نیچے چھپا ہے نا زبیر علی زئی کے نیچے، وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 4 امور پیش کر دیے کہ اس جو حدیث ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خلافت اور اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہی کس کے ساتھ ہے؟ قصاص سے عثمان کے ساتھ۔ دوسرا، یہ روایت درایتاً مبہم، یہ کب واقعہ پیش آیا، کہاں پیش آیا، یہ بھی واضح نہیں۔ الامر کا لفظ بھی اس روایت میں واضح نہیں، ہم نے دوسری روایت سے دیا، اس میں واضح نہیں۔ اور پھر یہ خطاب کس کو کیا یہ بھی کوئی یہاں متعین نہیں ہے۔ تو ان سارے ابہامات سے کھینچ کر حضرت معاویہ کے ذمہ حضرت عمر کی توہین یا حضرت علی کی توہین کشید کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا باپ شناختی کارڈ پہ باپ کا نام موجود نہ ہو، ورنہ کوئی بھی صحیح فکر اور صحیح فطرت والا آدمی اس طرح کا بلنڈر نہیں کر سکتا۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ مرزا نے جہاں جو بلنڈر کیے وہ بھی میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو خیر یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب مرزا کے جو جھوٹ ہیں جو حدیث میں نہیں ہے اور اس نے اپنی طرف سے داخل کرنے کی کوشش کی ہے، پہلا مرزا کہتا ہے کہ میرا تو کوئی دخل اس امر خلافت اور اقتدار میں نہیں رہ گیا، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نمبر 1، یہ بھی جھوٹ ہے، کذب۔ پھر ترجمہ بھی غلط کیا، میرا تو کوئی دخل اس امر میں نہیں رہ گیا، اس کا مطلب ہے پہلے تھا اب نہیں رہا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ پہلے تھا اور اب، اور یہ ترجمہ بن ہی نہیں سکتا، یہ بھی مرزا کا جھوٹ کے اندر جھوٹ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ حضرت چنانچہ سب لوگ متفرق
टुकड़ियों में बैठ गए, ये भी झूठ है। हदीस में कोई लफ्ज नहीं बैठ गए, हदीस में तफर्रक अन्नासु खतब मुआविया, तफर्रक लोग चले गए और बिखर गए और हजरत मुआविया ने जो उनके पास से उनसे बात की। ये जो लफ्ज है ना बैठ गए, ये भी मिर्दे पे कर्ज है, ये बिल्कुल ब्रैकेट में तर्जुमे में डंडी मारी है और झूठ किया। तफर्रक अन्नास का माना बैठ गए किस लुगत में, ये भी झूठ है। इसके बाद आगे कहता है मदीना शरीफ में खुतबा दिया, ये मदीना शरीफ ब्रैकेट में, हदीस में कोई नहीं। और ये मिर्दे को मुतय्यन करना होगा कि तहकीम कहां हुई थी, हजरत हफ्सा कहां मौजूद थी और हजरत हफ्सा ने ये मशवरा कहां दिया। तो ये भी मिर्जा का पूरा बलंडर और झूठ है। मदीना शरीफ लिखकर बदमाशी की है, मदीना शरीफ में खुतबा दिया और कहा। फिर कितने झूठ हो गए इस हदीस में? 4। अमरे खिलाफत इख्तिदार में बोलना चाहता है, यह भी झूठ है। यह अमरे खिलाफत इख्तिदार हदीस में कोई नहीं है। फिर कहता है इस खिलाफत इख्तिदार के मुस्तहिक हैं, यह भी झूठ है और डबल झूठ है, हदीस में नहीं। फिर आगे इसको जरा मिर्च मिसाला लगाने के लिए और सूफी बनने के लिए कहते हैं नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बेईमान और शैतान, तू किससे पनाह मांगते है? तू अपने शुरूर से पनाह मांग। इस पे नाऊज़ु बिल्लाह भाई जो स्कूली कालजी है वो कहें कोई बड़ा कुफर हो गया है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये भी मिर्जा का फराड। आगे कहता है हबीब बिन मसलमा ताबी, ये भी झूठ है। हबीब बिन मसलमा सहाबी है, ताबी नहीं। 2 दफा जहां इसको लिखा ताबी, हालांकि ये कौन है? सहाबी। तो सहाबी को बना दिया ताबी, तो ये भी मिर्जा की इल्मी काबिलियत है और ये भी झूठ है। आगे चलो, कहता है जनाब के सैयदना अब्दुल्लाह इब्न फरमाया कि इस अमरे खिलाफत का तुमसे बढ़कर हकदार तो वो है, ये भी झूठ है। अमरे खिलाफत का तुमसे बढ़ के हकदार, ये भी इसका बलंडर है। और आगे फिर कहता है कि इस हदीस का रावी हबीब बिन मसलमा, ये भी झूठ है। इस हदीस का रावी हबीब बिन मसलमा नहीं है। इसके रावी आपके पास लिखे हैं, इनमें कहीं हबीब बिन मसलमा का नाम आए? हद्दसनी इब्राहीम इब्न मूसा अखबरना हिशाम अन मामरिन अन ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर। इसमें हबीब बिन मसलमा का कहीं नाम आया? तो कहते हैं इस हदीस का रावी हबीब बिन मसलमा, सनद आपके सामने है। तो ये भी मुर्जे का बहुत बड़ा मुंह भर के झूठ है। तो ये बेईमान हर बात में झूठ बोलते हैं। आगे आखिर में कहते हैं अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज्जत को भी फितना फसाद से बचा लिया, ये भी झूठ है। ये भी सही झूठ है, हदीस में लफ्ज है, ये जरा देखें। वहां आ रहा है कि फज़कर तो हुफिज़ता हुसिमता। अच्छा, मिर्जे को ये भी नहीं समझ आई कि ये मालूम है जो मजहूर। तो ये हुसिमता क्या है? हुफिज़ता जान की बात नहीं है। वो ऊपर जो बात कर रहे हैं कि मैंने चाहा कि मैं बात करूं अन अकूला अहक्को बेहादल अम्र मिन का, ये बात करूं, लेकिन फिर मैंने कहा अन अकूला कलिमतन तुफर्रिकु बैनल जमे, तो मेरे ज़हन में आया कि इसका कोई गलत मतलब न लिया जाए इस कलमे का। तो इससे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, ये गलती करने से, इस खता करने से अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जो मैं कलमा बोलना चाहता था वो मैंने नहीं बोला, अगर बोलता तो ये मेरी गलती थी। इससे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की और मुझे बचा लिया। लेकिन मिर्जा शैतान यह साबित करना चाह रहा है कि हजरत मुआविया कत्ल कर देते और छोड़ते नहीं, तो मैंने जान बचा ली, इज्जत बचा ली। तो ये ऐसा इब्लीस है और साहबा का दुश्मन है। बिल्कुल साहब शारहीन ने भी यही माना किया जो मैंने किया कि ऊपर जो बात और आ रही है खशीतो अन अकूला कलिमतन तुफर्रिकु बैनल जमए व तस्फिकु दम, तो मैं इससे डर गया कि अगर मैं कोई बात करूं तो कहीं लोगों में इख्तिलाफ ना हो जाए और खून न बहाया जाए। तो इस कलमा कहने से अल्लाह ने मुझे महफूज रखा और बचा लिया। लेकिन मिर्जा क्या कह रहा है कि मेरी जान बचा ली। हजरत इब्न उमर ने अपनी जान बचा ली। इसे ये नहीं पता खबीस के बच्चे को कि ये सीगा मालूम का या मजहूल का, और उस कलमे वाली खता से बचा लिया, ये कहते हैं जान बचा ली। और ये भी बिल्कुल सरी कज़ब है। और भी जहां बहुत सारे हैं
اسی حدیث میں، لیکن ہمارا مقصد اب استیاب نہیں ہے. تقریباً 20 جھوٹ تو یہ آ گئے ہیں 3 صفحے تک، ابھی تو 32 صفحات ہیں، تو 20 لاکھ تو لے سکتا ہے نا، 20 لاکھ تک تو کام ہے. اب آپ گنتے ہیں، ہم ذرا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آگے دیکھیں جی اگلی حدیث، روایت نمبر 7 مرزا کی، کہتے ہیں یہ بخاری شریف 3671 نمبر یہ لایا. سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی رحمہ اللہ، آگے بریکٹ مرزا کی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا سیدنا ابو بکر. میں نے کہا پھر ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر. پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اگر اب کی بار پوچھا تو آپ سیدنا عثمان کا نام لیں گے، چنانچہ میں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب یہ کہنا کیا چاہتی؟ یہ سمجھے مرزے کی رگ سمجھے. اس حدیث کا کوئی واقعہ کربلا کے پس منظر کے ساتھ بھی جوڑ اور تعلق ہے. کربلا ہے، تذکری کوئی نہیں. پھر جو عنوان مرزا نے دیا ہوا ہے خلافت 30 سال رہے گی، خلافت راشدہ، اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر یہ حدیث کیوں لایا؟ تو مرزا کے اندر کا ایک شیطان اور ہے، اور اس سیاست کیا ہے. اور یہ مرزا کئی بار کہتا ہے کہ میرا جو ذہن ہے نا بڑا تیز ہے. میں کہا 100 شیطان بھی تیرے ذہن میں بیٹھا ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو نکال کے باہر کریں گے، جتنے مرضی تو تیز بن. یہاں کہنا کیا چاہتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت عثمان سے حضرت علی کو افضل کہتے تھے. سمجھو رگ مرزے کی. یہ وہی جو تفضیلی شیعہ والا نظریہ کہ جو آپ کتب عقائد میں پڑھتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت عثمان. اب محمد بن حنفیہ کی یہ بات لے آ کے مرزا ثابت کیا کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو محمد بن حنفیہ تابعی ہے اور وہ نہیں چاہ رہا کہ حضرت عمر کے بعد عثمان کا نام آئے، وہ چاہ رہا ہے کہ حضرت عمر کے بعد کس کا نام آئے؟ حضرت علی کا. تو پتہ چلا کہ محمد بن حنفیہ حضرت عمر کے بعد کس کو مانتے تھے؟ حضرت علی کو. اب مرزے کی بواسیر سمجھ آئیے؟ یہ مرزے کی بواسیر ہے، لیکن یہ اب بادی سے خونی بن گئی ہے، کیونکہ مرزا کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کہ آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو یہ حدیث تو مرزا کے لیے زہر بن گئی، پورا بم بن گئی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے سے نہیں کہہ رہے کہ میں عمر کے بعد ہوں، وہ تو کہتے ہیں میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. اب مرزا کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت علی نے سچ کہا، یا اگر سچ کہا تو اب تو چوتھا نمبر بھی نہیں رہتا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. حضرت عثمان سے بڑھانا چاہ رہے تھے اس حدیث سے، اور حدیث سے کیا نکلا؟ اگر اس کے ظاہر لفظ لیے جائے تو پھر تو حضرت علی کا چوتھا نمبر بھی نہیں رہتا. اس حدیث کے ظاہر سے پتہ نہیں آپ کو توجہ بھی ہے یا نہیں. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو عام مسلمانوں سے، تو اب یہاں تعبیر کرے گا، اس لیے مرزا نے بریکٹ لکھی انکساری کرتے ہوئے. تو ہم کہتے ہیں گدھے کے بچے، جب ہم کسی صحابی کے قول کا صحیح مطلب بیان کریں تو نہیں مانتا، اور جہاں تجھے کیا ضرورت پڑ گئی انکساری کی وجہ سے، یہ انکساری تُونے کہاں نکالی اور تجھے کس نے اجازت دی کہ حضرت علی کے فرمان کے درمیان میں تو اپنا بلنڈر کر انکساری کی. اگر ہم حضرت معاویہ، حضرت طلحہ زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ ان کے کسی قول یا فعل کا صحیح مطلب بتائیں جو ظاہر کے خلاف ہو ظاہر بینوں کے لیے، تو یہ شور مچا دیتی ہے، دیکھو جی انہوں نے اصل لفظ دیے، مولوی نے تعویل کی، فلاں کی، تو خیانت کی. تو اب ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت علی کے جو لفظ ہیں ان کے ساتھ یہ انکساری اور عاجزی والی بریکٹ یہ کس نسختی کی وجہ سے لگائی ہے؟ اگر تعویل جہاں ہو سکتی ہے تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اور ثابت جو کہ اللہ کی شان
بھی آپ دیکھتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ اللہ کا پیار بھی دیکھتے ہیں. جو کذاب اور جو رافضی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے وہ اپنے اقوال میں پکڑا جاتا ہے. تو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کا شان حضرت عثمان سے افضل ہے، اور ثابت کیا ہو گیا کہ حضرت علی کا چوتھا نمبر بھی گوا بیٹھا اور اس سے بھی نیچے چلا گیا. عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب دو ہی صورتیں ہیں. ہم کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کے قول کی بھی تعبیر کر لے اگر ادھر کرنی ہے، ادھر نہیں کرتے تو چوتھا نمبر بھی نہیں بچے گا. تو ہم کہتے ہیں محمد بن حنفیہ بیٹا ہے، حضرت علی باپ ہے، اور وہ اپنے باپ کی ساتھ محبت اور پیار میں کہہ رہے ہیں. اب بیٹا کیسے چاہ سکتا ہے کہ تھوڑا کام نیچے آ جائے؟ یہ ان کا، لیکن حضرت علی نے انہیں سمجھا دیا کہ بیٹا یہ محبت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تفضیل کا مسئلہ ہے. تو اس لیے حضرت علی نے بھی یہی کہہ دیا کہ میں عام مسلمانوں میں سے عام مسلمان ہوں، اور کیونکہ میں حضرت عثمان کے درجے کا نہیں ہوں، ان کے بعد بھی ہوں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خیر القرون میں بھی معروف تھا ابو بکر، عمر اور عثمان. ابو بکر جو خلافت موعودہ کی ترتیب ہے، یہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے، مراتب کی بھی ترتیب، اور یہ بات صحابہ میں معروف تھی. چلو جی، یہ بھی مرزا کی آ گئی 3671. اس کے بعد مرزا نے عنوان قائم کیا ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. یہ عنوان ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان، پیج 4. اس عنوان کو ذرا دیکھیں. خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، بدعت ہے، یہ عنوان. اب آگے وہ حدیث لایا سنن ابی داؤد سے 4607، جامع ترمذی 2676، سنن ابن ماجہ 42. حدیث کیا لایا؟ حدیث پہلے سن لو. سیدنا ارباز ابن ساریہ کا بیان ہے کہ ایک روز وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف رخ انور کر کے بہت ہی اثر انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سن کر صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے. ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یوں لگتا ہے گویا کہ یہ آپ کا آخری وعد و نصیحت ہے، لہذا آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے بعد کے حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. تم میں جو بھی میرے بعد زندہ رہا تو وہ بہت ہی اختلاف دیکھے گا. دیکھنا اس اختلاف کے وقت، یہ مرزا کی بریکٹ ہے، تم میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کار بند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائیں، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. آگے سنن نسائی 1579 نمبر روایت ایک ٹکڑا لایا، اور ہر گمراہی اس بدعتی کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے. اس سے مرزا کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو حضرات حضرت علی المرتضی کے مقابل تھے وہ بدعتی بھی ہیں اور جہنمی بھی ہیں. اس عنوان کا حاصل کیا ہے کہ جو حضرات حضرت علی المرتضی کے
मुकाबिल थे वो क्या हैं, बिदअती भी हैं और जहन्नमी भी है। ये उलमा आगे से खुद लिखा है, आगे चलकर इससे यही कहा और शुरू में भी कहा कि हजरत मुआविया और उनका गिरोह ये खलीफा राशिद हजरत अली का बागी गिरोह है, तो उस पर फिट किया। तो अब जरा पूरी तवज्जो से बैठो, ये जो मिर्जा का फतवा है ये खुमैनी से भी बदतर है, इसका जहर खुमैनी से भी बदतर है। कहना क्या चाहता है, जो हजरत अली के साथ नहीं थे उनके मुकाबिल थे, लफ्ज बगावत का भी इस्तेमाल किया खलीफा राशिद की। जो बगावत करे, बगावत क्या होती है, बात न मानना, बगावत क्या होती है, बात न मानना। उनकी जो इताअत बात न माने तो वो बिदअती भी है और जहन्नमी भी। अब इस पर चंद बातें मैं अर्ज करता हूं। पहली बात यह है कि इस फतवा से पहली जद इस खबीसुल नस्ल वल असल और कट्टर बदबूदार राफजी का पहला निशाना कौन है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी। आगे आ रहा है इसमें, वो हवा वाली हदीस लाए है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो। और हजरत आयशा वो है कि सूरत नूर में उनका जन्नती होना मनसूस है, जन्नती होना मनसूस है। और हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन है, उनका जन्नती होना नस्कती से साबित है, वो सूरह नूर में आएगा। तो अब सवाल यह है कि इस जालिम बदबूदार खबीस राफजी ने कैसा हमला किया। हजरत उम्मुल मोमिनीन पर हमला करना किस पे चाहता था, हजरत मुआविया पे, और हमला कर दिया हजरत उम्मुल मोमिनीन पे। तो इससे बड़ा बदबूदार और इससे बड़ा इबलीस और शैतान कोई नहीं हो सकता। अब कुरान की नस्कती में उम्मुल मोमिनीन के मुताल्लिक जो नाजिल हुई तो उसमें क्या, उलाइका मुबर्रऊन, आगे क्या है, आगे मुझे निकाल दे। और आयत ततहीर कुरान मुकद्दस में, आयत ततहीर सूरह अहज़ाब में, जिसमें अल्लाह ताला ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, ये आयत इसका असल मिस्दाक, कुरानी मिस्दाक हजरत आयशा सिद्दीका और अज़वाज मुताहरात थी। जो कुरानी मिस्दाक है वो अज़वाज मुताहरात। लेकिन इस शैतान इबलीस ने क्या किया कि जिनके लिए आयत ततहीर उतरी और जिन जो दुनिया में भी और आखिरत में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने का जिनको शर्फ हासिल है और जिनको कुरान ने सफाई में बत्तय्यबात लित्तय्यबीन बत्तय्यबून लित्तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, कि अल्लाह ने फरमाया इनके लिए बख्शिश है। ये किसकी बात हो रही है, हजरत आयशा। व रिज़्कुन करीम, ये क्या है, जन्नत है, इज्जत का रिज़्क ये जन्नत है। तो हजरत आयशा का जन्नती होना मनसूस कती है। अब जो हजरत आयशा को जहन्नमी कह रहा है तो उससे बड़ा बदबूदार और बदतरीन काफिर कायनात में कोई नहीं है। ये मिर्जा कल हजरत फारूक आजम का फतवा लगा था इस बदबख्त पे। तो अब ये उन्वान कायम करके ये ऐसा बदबूदार काफिर है। अब अगली बात समझो, और कौन है, तला। तला कौन है, ये अशरा मुबशरा में से तला फिल जन्ना। और कौन है, हजरत जुबैर। फरमाया हर नबी का एक हवारी है और मेरा हवारी जुबैर है। और आप फरमाते हैं जिसने जमीन पे जन्नती देखना हो तला को देखे। और तलहा का जन्नती होना, हजरत जुबैर का जन्नती होना और इस तरह के जो बड़े बड़े हजरात थे। अच्छा, फिर ये एक मैं उन्मान कायम करूंगा कि बहुत सारे जो सहाबे किराम थे उन्होंने हजरत अली का साथ नहीं दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, इन्होंने साथ नहीं दिया। और हजरत जो उसामा बिन ज़ैद है, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में, जिंदगी के आखिर में कमांडर बनाया उसामा बिन ज़ैद को, उसने भी हजरत अली का साथ नहीं दिया। और अभी आएगा बड़े बड़े सहाबा, उन्होंने जिनमें बदरी भी है
اور بھی بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا. تو اب سوال کیا ہے, کیا یہ سارے بدعتی اور جہنمی ہیں؟ اب ان صحابہ کو بدعتی اور جہنمی کہنے والا خود مسلمان ہے صحیح؟ مرزا کے جتنے فالوور ہیں ان سے میری گزارش ہے ذرا غور سے میری بات کو سنیں, جذبات سے ہٹ کے سنیں. تو مرزا نے تو تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ عنوان قائم کر کے پھر اگلی بات ذرا سمجھنا ہے. آگے انہی صفوں میں مرزا کہہ رہا ہے کہ حضرت, یہاں تو کہہ رہا ہے نا کہ خلیفہ راشد سے بغاوت اور بدعت, اور حدیث لکھ رہا ہے کہ خلفاء راشدین کی پیروی تم پہ ضروری ہے. ذرا توجہ کرنا, خلفاء راشدین کی پیروی تم پہ ضروری ہے. اگلے دو صفوں کے بعد لکھ رہا ہے کہ حضرت علی نے تمتع کے مسئلہ میں حضرت عثمان کا مقابلہ کیا, پیروی نہیں کی. مقابلہ کیا, پیروی باوجود کہنے کہ انہوں نے زبردستی تلبیہ کہا. اور یہ عنوان کہتا ہے خلیفہ راشد کی بغاوت کیا بنتی ہے؟ بدعت اور جہنمی ہے. یہ کرنے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین, یہ کہتے ہیں تم پہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس وقت خلیفہ حضرت عثمان ہے اور حضرت علی اس وقت خلیفہ نہیں, سمجھو میری بات. اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے. مرزا جیلمی کے مطابق حضرت عثمان جب خلیفہ راشد ہیں تو حضرت علی پر خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا علیکم وہ لازم تھا. اور حضرت خود مرزا کہتا ہے کہ انہوں نے, حضرت علی نے حضرت عثمان کے ساتھ تقابل کیا حج تمتع کے معاملہ میں, وہ روکتے رہے. یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ پوری تفصیل. تو اب یہ فتویٰ کس پہ جا رہا ہے بھائی؟ حضرت علی. پھر کہتی ہیں ولید بن عقبہ کی بات آ رہی ہے کہ وہ حضرت علی کو, حضرت عثمان نے کہا ان کو کوڑے لگاؤ, تو حضرت علی نے خود کوڑے نہیں لگائے. انہوں نے کہا حضرت حسن کو آپ لگائیں, انہوں نے کہا نہیں میں بھی نہیں لگاتا, خلافت کے مزے عثمان لے حکومت کے, اس طرح کر کے میں بھی نہیں لگاتا. تو اب حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے اور حضرت علی اور حضرت حسن کو مرزا خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد کی بات نہیں مان رہے. حضرت علی بھی نہیں مان رہے اور حضرت حسن بھی اس وقت وہ خلیفہ بھی نہیں, خلیفہ حضرت عثمان ہے. تو یہ جو مرزا نے عنوان قائم کیا تو یہ فتویٰ کس پہ گیا؟ حضرت علی اور مرتضیٰ پہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ بدبخت, میں نے کہا تھا کہ جو اعتراض معاویہ پہ کرتا ہے وہ حضرت معاویہ کی بجائے وہ اعتراض حضرت علی پہ براہ راست ہوتا ہے. اسی لیے کل بھی میں نے کہا کہ کیوں ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ معاویہ پہ تنقید نہ کرو. اگر معاویہ پہ تنقید کرو گے تو کوئی صحابی محفوظ نہیں رہے گا. اب یہی تنقید کا نتیجہ نکل آیا کہ وہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت طلحہ زبیر, اور یہ گدھا اتنا ہے. آگے ایک روایت میں یہ بھی لے آیا کہ حضرت عائشہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے, جنت میں بھی نبی کی بیوی ہے. عجیب بات ہے. اور جہاں کہہ رہا ہے جہنمی ہے جو خلیفہ راشد کا مقابلہ کرے اور بات نہ مانے. حدیث یہ دوسری بات ذرا سمجھو, بدعت کس کو کہتی ہے؟ اس جاہل کو بدعت کا مفہوم بھی معلوم ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو, بدعت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ اور یہ علامہ ابن کثیر, یہ سب کتاب و سنت کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ بدعت اس کا ابتدا صحابہ کے بعد ہے. صحابہ کا قول فعل بدعت ہے ہی نہیں. اور وجہ کیا ہے؟ اب میری باتیں چند ایک توجہ سے سنو. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بدعت صحابی کا قول فعل شرعی بدعت نہیں, اس کو شرعی بدعت کہنے والا خود شرعاً بدعتی ہے. کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو معیار حق ذکر کیا, قرار دیا. آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ. اگر صحابہ میں بھی بدعتی ہوں اور صحابہ بدعت کریں تو پھر آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ کا کیا معنی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ, کہ مہاجرین و انصار
اور جو ان کا متبع ہے اس پہ اللہ راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جو من المہاجرین والانصار، اور بہت سارے مفسرین نے جہاں لکھا کہ جہاں المہاجرین الانصار، تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یعنی سارے صحابہ اول سے آخر تک. تو اللہ فرماتے ہیں ان پہ اللہ راضی، اور جو ان کے متبع ہیں ان پہ بھی اللہ راضی. اگر صحابہ بھی بدعتی ہوں تو پھر اللہ ان کی اتباع پہ راضی ہوگا؟ اچھا، پھر قرآن میں کیا ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، اگر یہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پائیں گے. اور اگر صحابہ بھی بدعتی ہوں اور صحابہ کے اقوال اور اعمال بھی بدعت اس پہ بولا جائے تو فقط اہتدوا کا کیا معنی؟ ادھر خود لکھ رہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اتباع یہ ہے فقط اہتدوا، یہ ہدایت ہے. پھر تیسرے نمبر پہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اہل بدعت فرق کا ذکر کیا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. وہ جنت والا کیا ہے؟ ما انا علیہ. تو ما انا علیہ با اصحابی، یہ اہل بدعت کے مقابل پیغمبر کریم ذکر کر رہے ہیں. اور اگر صحابہ خود بدعتی ہوں تو پھر یہ نجات کا نشان کیسے بنیں گے؟ ما انا علیہ با اصحابی جو معیار آپ نے بتایا ہے، تو یہ معیار تو نجات کا اہل بدعت 72 اہل بدعت فرقے ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو ان بدعتیوں کی اقتدا کرے گی. اگر صحابہ بدعتی ہوں تو مطلب کیا ہوگا کہ پھر ایک جماعت جنت میں وہ جائے گی جو ان بدعتیوں کے پیچھے چلے گی. تو یہ ہے اس چبل اور ذہنی مریض، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بدعت کہتے کس کو ہے. پھر بدعت نام کس کا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. تو بدعت ہے احداث فی الدین، دین کے اندر اضافہ. اور اب کیا ہے دین؟ کیا ہے دین؟ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یا اکملت لکا نہیں اکملت لکم میں، اکملت لکا نہیں اکملت لکم. تو دین کیا ہے؟ دین نام یہ ما علیہ النبی و اصحابہ، جس طریق پہ پیغمبر اور پیغمبر کریم کے صحابہ ہیں. تو اب بدعت کیا ہوگی؟ جو دین میں نئی بات ہوگی. دین میں سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے جو جاہل صحابہ کے قول فعل کو بدعت کہہ رہا ہے وہ خود پرلے درجے کا بدعتی بھی ہے، زندیق بھی ہے، اور جاہل بھی ہے. اور سنو، اسی لیے حافظ ابن کثیر نے کیا کہا؟ کلو قول وفعل لم یثبت عن اصحاب النبی فہو بدعت. لم یثبت عن اصحاب النبی فہو بدعت. تو بدعت شرعی صحابہ کے اقوال افعال پہ بولنا یہ خود زندقہ ہے اور الحاد ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لے. جتنی آپ اصول کی کتابیں پڑھتی ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہے اصول کی کتابوں میں کہ جب کتاب اللہ، سنت اور اجماع وغیرہ کے دلائل کی بات ہوتی ہے اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ اقوال صحابہ اور آثار صحابہ. تو وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ اگر وہ معقول ہے یعنی ان کا تعلق اجتہاد سے ہے تو وہ اجتہاد میں داخل ہیں، اور اگر صحابہ کے اقوال ایسے ہیں جو غیر معقول ہیں، ان کا تعلق اجتہادی امور سے نہیں، تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں، وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے. یہ سب اصول اہل اصول کا ضابطہ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مرزا صاحب کی سب سے بڑی جہالت، اسے بدعت کا معنی نہیں آتا. تو میں بالکل آسان کر کے کہتا ہوں کہ بدعت کی سب سے بہترین تعریف ہوئی ہے جو پیارے پیغمبر نے کی، اور وہ کیا کی؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ. جو ہمارے دین کے اندر نیا کام کرے وہ کیا ہوگا؟ بدعت. فی امرنا ھذا، اس میں بھی غور کر لو. فی امرنا ھذا، امر سے مراد ہے دین، اور خلافت جو ہے یہ انتظام دین سے ہے. خلافت کیا ہے؟ یہ فی دین ہے یا انتظام دین ہے؟
یہ دین کا انتظام ہے، اقامت دین ہے اور نفاذ دین ہے۔ اور بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ فی امرنا ھذا، فی دیننا ھذا ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں بھی دین نہ ہے، الیوم اکملت لکم میں، اور سورہ نور میں وَلِیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمْ الَّذِی ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہاں کم میں وہاں ہم میں، یہاں نہ ہے، یہ نہ کم ہم، یہ تینوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ جس چیز پر صحابہ ہیں اس کو بدعت کہنے والا خود زندیق اور ملحد ہے۔ اس لیے بدعت کا اطلاق صحابہ کے اقوال افعال عمل پہ نہیں۔ صحابہ تو سنت اور بدعت کا معیار ہے، جس چیز پہ صحابہ ہیں وہ بدعت ہو نہیں سکتی، اور جو بدعت ہے اس پہ صحابہ ہو نہیں سکتے۔ تو یہ ایسے مرزا کی جہالت ہے جیسے پچھلے دنوں میں اس نے شوشہ چھوڑا تھا کہ صحابہ میں 12 منافق ہیں، اور اس گدھے سے کوئی پوچھے کہ جو صحابی کہتے کس کو ہیں، من لقی النبی بالایمان، تو بالایمان ہے تو منافق نہیں، اور ایمان نہیں تو صحابی نہیں۔ لیکن یہ بالکل موٹے عقل کا بیل ہے، اسے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں۔ ایک ٹاکی باندھی ہوتی ہے سر پہ، تو میں تو کہتا ہوں کہ سبز پٹی باندھ، سر پہ پتہ چلے کہ دماغی توازن شبازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اس جاہل کی حالت۔ اور یہاں پر ذرا دیکھو، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلی بات کہ بدعت کا تعلق ہی فی امرنا کے ساتھ ہے، انتظام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بدعت شرعی وہ فی امرنا بھی صحابہ کے اقوال افعال عمل پہ بدعت شرعی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بدعت کی حدود صحابہ کے باہر شروع ہوتی ہے، جو بدعت ہے اس پہ صحابہ نہیں، جس پہ صحابہ ہیں وہ بدعت نہیں ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ اب یہ عنوان قائم کرنا خلیفہ راشد سے بغاوت۔ تیسرے نمبر پہ سنو، یہاں میں نے ابھی بتایا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ زبیر، یہ خلافت کے مدعی تھے، ان کا دعویٰ خلافت کا تھا۔ یہ کس کے دعویٰ ان کا تھا؟ قصاص سے۔ تو قصاص سے عثمان کا جو دعویٰ ہے یہ بغاوت ہے، عجیب مسئلہ ہے، یہ بغاوت ہے ہی نہیں۔ حضرت طلحہ زبیر، حضرت معاویہ کا جو مطالبہ ہے وہ قصاص عثمان کا ہے۔ اب مرزے پہ فرض ہے کہ ایسی حدیث لائے، ایسی دلیل پیش کرے کہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ یہ بدعت تھا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جعلنا لولیہ آیات سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ حضرت معاویہ کا جو مطالبہ ہے انہیں آیات سے استنباط کیا ابن عباس نے کہ حضرت یہ جو معاویہ کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میت کے ولی کے لیے غلبہ رکھا ہے، سلطان رکھا ہے، تو کہتے ہیں اس میں حضرت معاویہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا مطالبہ کس کا ہے؟ قصاص عثمان کا۔ تو یہ اب تیسری بات بھی ذہن میں رکھو، عنوان کیا ہے؟ خلیفہ راشد سے بغاوت، بدعت ہے۔ اب کتنی باتیں میں نے عرض کی؟ 3۔ چوتھی بات سنو، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، بالکل مرزا اس کو سن لے، لیکن یہ بغاوت کی کس نے؟ مودودی، اسحاق جالوی اور خود مرزا نے۔ خود کس نے؟ مرزا نے۔ آگے مرزا نے حضرت عثمان کے بارے میں لکھا کہ ان کی خلافت مفتونہ ہے، خلافت مفتونہ، حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں کہ ان کی خلافت مفتونہ، اسی ریسرچ پیپر میں یہ تو خلافت مفتونہ۔ تو حضرت عثمان کے خلاف جو باغی اٹھے تھے عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی، آج ان کے وارث مودودی مرزا اسحاق بڈھا جیلوی یہ ہیں، تو اپنا فتویٰ اپنے اوپر کہ خلیفہ راشد کا بغاوت کرنے والا جہنمی ہے اور خلیفہ راشد کی بغاوت کرنے والا بدعتی ہے۔ میں نے بتایا صحابہ بدعت سے بھی محفوظ ہیں، جہنم سے بھی محفوظ ہیں، اور جن کو تو جہنمی بدعتی کہہ رہا ہے وہ تو منصوص جنتی ہے، وہ منصوص جنتی ہے۔ اور اس لحاظ سے اب پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان کے خلاف سب سے بڑا پراپیگنڈا باز یہی مرزا ہے۔ تو مرزا اپنے اس عنوان کے تحت بدعتی بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔
تحقیق ایسے ہوتی ہے، ہر صفحے پہ اپنے آپ کو کافر ثابت کر رہا ہے، ہر صفحے پہ۔ یہ دوسرا صفحہ ہے، 2 دفعہ ہو گیا، تو اپنے فتوے کیا، اور اگر مردے میں جرأت ہے تو اس فتوے سے نکل کے دکھائے، ہمت کرے۔ اس پہ بھی لاکھ وہ جھوٹ، اس سے ہم ریٹ بڑھا دیا ہے، اگر اس فتوے سے نکل سکتا ہے تو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، صرف ایک ہی بات سے نکل، جو میں بات کر رہا ہوں۔ اور مرزا صاحب کچھ غیرت بھی کر لو، لیکن بالکل غیرت والے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے میں اب سمجھ گیا ہوں، یہ جو علماء اور مدارس کا شکوہ کرتے ہیں کوئی کام گڑبڑ ہے، عادات اس کی یہی بتا رہی ہے کہ مظلوم ہے بیچارہ۔ اس کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو پڑھا ہے یہ بریلوی مدارس میں پڑھا ہے، اور بریلوی مدارس کے بارے میں عمر اچروی صاحب کی مقیاس سے حنفیت میں بڑی تفصیل موجود ہے کہ بریلوی مدارس میں کیا 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 ہوتا ہے۔ تو جس نے تفصیل دیکھ رہی ہو مقیاس حنفیت میں ماشاءاللہ پوری ایک ترتیب موجود ہے۔ تو خیر بہرحال غلطی ہو گئی ہے، مرزا سے جانا نہیں چاہیے تھا ادھر۔ ہاں بھائی آگے ذرا چلیں، چوتھا نمبر بھی ذہن میں رکھ لو۔ تو یہ عنوان اس کے تحت بھی مرزا صاحب جانوی بھی اور باغی بھی۔ 5ویں نمبر پہ ایک شگوفہ سنو، یہاں حدیث لکھ رہا ہے کہ تم نے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اور 2 صفحے آگے کہہ رہا ہے کہ خلیفہ راشد نے سنت کی خود مخالفت کی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان کے ذمہ لگا رہا ہے نا کہ انہوں نے حج تمتع والی سنت کو ترک کر دیا، ادھر کہتے ہیں خلیفہ راشد کی سنت لازم ہے، تم اتنی بن جاؤ گے، اور پھر خود کہہ رہا ہے حضرت عثمان نے ترک سنت کیا، تو حضرت عثمان پہ ترک سنت خلیفہ راشد کو تارک سنت بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو خلیفہ راشد کی اتباع نہ کرے علیکم بسنتی، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بدعتی۔ اب خود خلیفہ راشد پر ترک سنت کا الزام لگا کے پھر ایک دفعہ ڈبل بدعتی۔ اس کے بعد جی مرزا صاحب نے روایت لائی، بس آج کا یہ درس جو ہے یہاں ختم کرتے ہیں، کیونکہ ترجمہ بھی کرنا ہے، ترجمہ بہت پیچھے رہ رہا ہے۔ تو یہ آج کی، یہ کل سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ بآخر دعوانا